تو لیکن کمانا غلط نہیں ہے, حلال کمائیے, جو چاہے مولانا صاحب کمائیں چاہے عام آدمی کمائے, کوئی حرج نہیں ہے. اور میں بے وقوف ہوں جو میں نہیں کما رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ کوئی مجھے کوئی یہ نہیں, کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا کہ بھائی جب تمہیں گوگل پیسے دے رہا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کو دینے کے لیے تیار ہے, تو مفتی صاحب کیوں نہیں لے رہے؟ سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص, اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا سے لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا, کوئی صفائی پہ بیان کرو, اس بیان پہ پھر کمنٹس آتے ہیں. ابھی میں نے الہدا انٹرنیشنل پر بیان کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ وہ فرحت ہاشمی صاحبہ معاذ اللہ کوئی غلط خاتون ہے یا وہ غلط کام کر رہی ہیں, یعنی جو درس قرآن کے حوالے سے, یا ان کے درس اچھے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں میں نے کہا. ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا کہ بھئی ان کے اس مسئلے سے ہمیں کیا ہے اختلاف ہے, تو وہ بھی تو بیان کرتی ہیں نا. بھئی جمہور امت کے خلاف انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس پہ تو کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرے گا. ہم نے بتایا کہ بھئی وہی مسئلہ درست ہے جو جمہور امت کا ہے, اس پہ دلائل دے دیے, کوئی طنز نہیں, کوئی کیچڑ نہیں, کوئی کفر کے فتوے نہیں, کوئی گمراہی کے فتوے نہیں. لیکن آپ دیکھو اس پہ کمنٹس. آج میں دیکھ رہا تھا کسی فیس بک پہ, ابے ان لوگ کو تو اپنے بزرگوں کی جو ہے نا وہ غلط باتوں کو سیدھے کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. بھائی ہم نے بزرگوں کی بات کب کی ہے, اس میں قرآن و سنت کی بات کی ہے. اور اگر بزرگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے نہیں, وہ آپ کے بھی بزرگ ہیں, وہ ساری امت کے بزرگ ہیں. امام شافعی صرف ہمارے تھوڑی ہیں, امام احمد ابن حنبل صرف ہمارے تھوڑی ہیں. کسی نے یہ بھی کمنٹس کیے کہ امام ابو حنیفہ اگر پوری امت میں اکیلے چل رہے ہو تو بھی تو آپ جمہور سے ہٹ کے امام حنیفہ کی بات کو مانتے ہو. پہلی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ پر آج کے لوگوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, وہ مجتہد تھے. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بھی بہت سے اقوال ایسے ہیں جن کو حنفیوں نے ترک کیا ہے, جو پوری امت سے الگ تھے. میں ان کی مثال دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایک بات کرو پھر اس پہ کمنٹس, پھر بات کرو, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو پبلک کو اپنے حال پہ, یہ کبھی بھی آپ کو جینے, ان کا کام ہے منفی چیزیں نکال کے بس کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. تو یہ کوئی اختلاف کی مسئلہ, اختلاف اور فرقواریت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم اگر اپنی رائے بیان کرے دلائل سے دوسرے کے احترام کے ساتھ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں یا سارے سلسلے غلط ہیں, بس میں ہی جنت میں جاؤں گا باقی سارے کہاں جائیں گے, جہنم میں. ایسا یہ مقصد نہیں ہوتا. تو خیر, تو اللہ تعالی نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں مگر دنیا خوش. ایک اور چھوٹی سی بات کر دوں, بات چل پڑی ہے. کسی نے ابھی یہ بھی کہا کہ یہ مفتی طارق صاحب جو ہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں یوٹیوب سے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دھیلا بھی نہیں کما رہا, ایک سکہ رائج الوقت بھی نہیں کما رہا. نہیں آ رہی بات. میرا جو اپنا چینل ہے وہ بھی ابھی تک ہم نے رجسٹرڈ نہیں کیا, اور میرے بیانات سے لوگ کروڑوں روپے کما چکے ہیں جن پر میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور ان سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا. یہ اتنا بڑا ظرف مولویوں ہی کا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں. حالانکہ میں اگر ان سے کہوں کہ آپ 80% مجھے دیں گے, 20% آپ رکھیں گے, تو ان کو ماننا پڑے گا یہ, اور وہ پھر بھی مجبور ہوں گے کیونکہ وہ میرے بیانات سے اتنے پیسے کما رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر بھی نہیں میں کہتا ان سے, مجھے غیر اخلاقی حرکت لگتی. ٹھیک ہے یار کمانے دو, بیان تو پھیلا رہے ہیں نا, تبلیغ تو ہو رہی ہے, لیکن اس کے کچھ نقصانات سامنے آئے ہیں. تو ان نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم ابھی اس کو اپنے چینل کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. تو اس پہ بھی چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رجسٹرڈ نہیں ہے تو کروڑوں روپے کے تانے سننے کو مل رہے ہیں. رجسٹرڈ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اور یوٹیوب کے ذریعے اگر کوئی عالم پیسے کماتا ہے تو بالکل حلال ہے, اس میں کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے. اگر میں بھی کمانا شروع کر دوں تو مجھے بھی اس پہ پھر صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جائز ہے بالکل یہ,
اس لیے کہ یہ لوگوں سے نہیں کمائے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو لوگ چینل کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, مختلف چینلز ہیں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو آپ کے چینل سے پیسے کما رہے ہیں, ان کو روکو. میں نے کہا پیسے کمانے سے کیوں روکوں میں کسی کو بھائی؟ وہ پبلک سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم مفتی صاحب کا بیان جب دیں گے آپ کو, جب 50 روپے کا ایک بیان, تو یہ غلط ہوتا ہے یار, نصیحت کی بات ہے. وہ گوگل سے کما رہے ہیں, کیونکہ گوگل بھی فری میں, گوگل خود کما رہا ہے. تو جو آدمی کما رہا ہو نا اس کو نچوڑنا چاہیے, بتا رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. گوگل خود بھی تو یہ کام فری میں نہیں کر رہا, وہ آپ کے جو ویورز بڑھتے ہیں اس کو ایڈورٹائز ملتے ہیں, وہ اس سے کما رہا ہے, تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بھی دیں. تو گوگل سے تو کماؤ بھائی, کیا خیال ہے؟ تو لیکن لوگوں نے الزام ہے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا. تو لیکن کمانا غلط نہیں ہے, حلال کمائیے, جو چاہے مولانا صاحب کمائیں چاہے عام آدمی کمائے, کوئی حرج نہیں ہے. اور میں بے وقوف ہوں جو میں نہیں کما رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ کوئی مجھے کوئی یہ نہیں, کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا کہ بھائی جب تمہیں گوگل پیسے دے رہا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کو دینے کے لیے تیار ہے, تو مفتی صاحب کیوں نہیں لے رہے؟ ٹھیک ہے, اچھا ہے اگر لے لیں, اپنے بچوں کو اور اچھا کھلا دیں تو کیا ہے. لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سوچنے کی کہ بھائی یہ تو اب اتنی جو ہمارا شیڈول ہے وہ لائف کا اتنا ٹف ہے کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے فائدے کی کیا کیا, دنیاوی فائدے کی کیا کیا چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ. میرے کچھ چھوٹے موٹے بزنس بھی ہیں, ان بزنس کا جو میں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, مجھے کبھی کبھار میں اپنے آپ کو بولتا ہوں تم مجھے تو تنہائی میں ملو. دھمکی دے, میں بزنس نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں یہاں اپنے کاروبار کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس بزنس کا میں نے, کسٹمروں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یا تو مفتی صاحب یہ کاروبار چھوڑ دو ورنہ ہمیں ذلیل نہ کیا کرو. سمجھ رہے ہیں نا, جو بندوں کے میں نے ذمہ لگایا ہوا وہ بس چھوڑیں, وہ بات سے بات نکل جائے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس فرصت, ہمارے حضرت نے نصیحت کی تھی کہ دین کے کام میں جت جانا, اللہ تعالیٰ رزق کی ضرورتیں خود بخود پوری کریں گے. کوئی ایسا کمائی کا ذریعہ ہو نا جس سے آپ کے دینی ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہ پڑے, وہ تو ٹھیک ہے. کہیں بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے نا کسی کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, ٹائم کے علاوہ میرے پاس سب کچھ ہے, ٹائم نہیں دوں گا میں. ٹائم میں اپنے کاموں میں خرچ کروں گا, جو اللہ ٹوٹا پھوٹا ہم سے دین کا کام لے رہا ہے اس میں خرچ کریں گے, کیونکہ وہ اگر ہم اس میں لگ گئے نا تو پھر تو ہمیں ضرورت کیا تھی بھائی مولوی بننے کی. خیر, تو طنز, اعتراض, پتہ نہیں نیگیٹو باتیں, کوئی یا رسول اللہ پہ کلپ, کوئی فلانے پہ کلپ, صفائیاں پیش کر کر کے تھک گئے بھائی. ہم ان کو کافر نہیں کہتے, اللہ کے بندو, ان کے پیچھے نماز, اس کے پیچھے زکوٰۃ, اس کے پیچھے روزہ, یہی چل رہا ہے. تو وہی حضرت کی بات یاد آتی ہے, بھائی کام میں لگے رہو. یہ بھی ہے کہ وہ ابھی میں گیا تو فیصل آباد میں بڑی اسٹائلش ویڈیوز آئی ہیں میری, مفتی صاحب کی یہ اسٹائل ہاتھ کا, یہ جا رہا ہوں وہ نا تقریر کرنا, پھر یہ اسٹائل, میں خود دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا کوئی فلم ہے یا کہ مفتی صاحب کا بیان. اس پہ بھی بعض لوگوں نے, بعض کو واقعی بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا فلمی ہیرو کی طرح انہوں نے شروع کر دیا ہے, کے لیے بناتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب مفتی صاحب کو کہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا, ابھی میں جھنگ گیا تھا 2 گھنٹے گھوڑ سواری کی الحمدللہ, 10 کلومیٹر گھوڑے پہ چلا ہوں میں. بہت سختی سے منع کیا, کسی نے ویڈیو اپلوڈ فل اسپیڈ میں بھگایا ہے, وہ جو ایبٹ آباد والا ہے نا سلو موشن, وہ نہیں, خاندانی بھگایا گھوڑا, ایسی اسپیڈ میں گھوڑ سواری. بہت شوق ہے مجھے, ویڈیو اپلوڈ کرنے سے منع کیا سختی سے, کسی نے نہیں کرنی, کیونکہ کوئی فلم کے ہیرو تھوڑی ہیں ہم کو مفتی صاحب یہ اسٹائل میں آ رہے ہیں, اب گھوڑے پہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ اپنے چینل کی پبلسٹی کے لیے کیا کرتے ہیں, بولو بھائی اپلوڈ کر دیں. البتہ بعض مرتبہ میں خود اپلوڈ ہونے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے, بعض ویڈیوز ایسی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو مولویوں کا غلط تصور بیٹھ گیا ہے نا, یا دینداروں کا, وہ تصور نکلے. سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دلہن کی طرح مسجد میں آئے, ایسے 4 آدمی ان کو پکڑ کے لے کے جائیں اور خراما یہ نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, نہ گھڑ سواری. اس سے نوجوان لوگوں کو تبلیغ بھی مقصد ہوتی ہے کہ ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے اوقات کو, بولو بھائی, صرف کرو, گھوڑ سواری کرو, سوئمنگ کرو. دیکھو مفتی صاحب مولوی ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے ہیں, کمبخت مائیں بچوں کو تانے دیں, وہ دیکھو مولوی ہیں, وہ مولوی ہو کے گھوڑ سواری پہ, ان کے بچے دیکھو کتنے ہیں ماشاءاللہ, وہ اتنے بچوں کے باپ ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے. تو کمبخت 18-19 سال کا, تجھے صوفے سے اٹھ نہیں سکتا تو اپنے سہارے پہ, پولیس بلوانی پڑتی ہے تجھے دھکے لگانے کے لیے. تو تھوڑی غیرت دلائیں مائیں اپنے بچوں کو, باپ اپنے بیٹوں کو. تو یہ بھی ہمارے دین کا.
تو اس لیے جو یہی ہے کہ وہ چلتا رہے گا یہ سارا سیٹ اپ. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی, ہمیں یس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. وہ اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی, یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو. وہ کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے ہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ میرے گھر. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے, ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے, ادھر کرنا ہے. بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا بھائی 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نے جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں, قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ. پھڈے باز, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے, اس میں نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں, کوئی بھی 4 محبوب ہیں, یا 3 ہیں, یا 2 ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی, بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے, پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ.